السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انٹرنیٹ کٹ گیا تھا. وعلیکم السلام. وہ انٹرنیٹ کٹ گیا تھا دو بار، پھر میں نے دوبارہ پھر لگایا ہے. تو ماشاء اللہ آپ شروع کرتے ہیں ہماری کلاس آج کی دوسرے دن کی، اور انشاءاللہ دعا پڑھیں گے اور ہماری کلاس شروع کریں گے. سب لوگ اپنے مائک کھولیں، دعا پڑھیں گے. جتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہینڈ ریز نکال دیں. ہینڈ ریز کی ضرورت ہے. جتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیے نکال دیں ہینڈ ریز. ابھی میں جب پڑھاؤں گا، جب بولوں گا ہینڈ ریز، بس بات نہیں کریں، دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے رب میرے لیے میرا کام آسان کر دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات کل ہماری پہلی کلاس تھی. حضرت آواز نہیں آ رہی ہے. جی آواز نہیں آ رہی ہے. ویری گڈ. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب جی حضرت آ رہی ہے. ماشاء اللہ. تو کل ہم نے تجوید کا جو ہے انٹروڈکشن لیا تھا کہ تجوید کس کو بولتے ہیں، تجوید کیوں ضروری ہے، تجوید کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن صحیح پڑھنا چاہیے ہے نا. اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے اتارا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. حضور کی حدیث ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ اتارا گیا ہے. قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ اتارا گیا ہے نا، حدیث ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ویسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید سیکھنے کے بعد جس طریقے سے وہ اتارا گیا. تو یہ ہم سب کی کوشش رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور بھی میں بہت سے جو ضروری چیزیں ہیں میں آپ کو بھیجتے جا رہا ہوں آپ کے اس کے اندر واٹس ایپ کے میسج میں. آپ سب لوگ گروپ میں رہنا چاہیے اور روز کا روز میرا کیا میسج ہے وہ پڑھنا چاہیے. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے. ہم اپنے حساب سے نہیں، اپنے اسٹائل میں نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن کے جو الفابیٹس ہیں ہمارے 28 الفابیٹ ہے الف سے لے کے یا تک. یہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ جی حضرت نظر آ رہا ہے. الف سے لے کے تک 28 حرف ہے. 28 حرف ہے. 28 حرف جو ہے اس میں 28 حرف میں
7 हर्फ ऐसे हैं जो भारी पड़ जाते हैं, मोटे भरकम, हेवी वर्ड्स बोलते हैं, हेवी वर्ड, हुरूफ मुस्तालिया। लेकिन मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, हेवी वर्ड्स उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं? हुरूफ मुस्तालिया, मोटे पड़ जाने वाले हर्फ, मोटे और बुलंद। मुस्तालिया। बोर्ड चला गया हजरत, बोर्ड नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा है अभी, बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके, मैं अभी बोर्ड लगा देता हूँ। वो स्क्रीन शेयरिंग का एक अलग ऑप्शन रहता, वो ऑप्शन अगर इंटरनेट से हट गया तो बोर्ड चले जाता। अभी आ रहा है। जी, अभी आ रहा है। ये आ गया। ये आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये अलिफ से लेके या तक जो है 28 हर्फ है। 28 हर्फ में 7 हर्फ ऐसे है, वो मैं बताऊंगा आपको, उसको कैसा पढ़ना वो भी समझाऊंगा। वो 7 हर्फ ऐसे है, वो उसको मोटे, भारी, बुलंद, हेवी पढ़ना पड़ता है। मोटा आवाज उसका मोटा आवाज है। उसको क्या बोलते हैं? हुरूफ मुस्तालिया। और बाकी के जो 21 हर्फ है वो हुरूफ मुस्तफिला बोलते हैं, पतले पड़ जाने वाले, लाइट वर्ड्स, हल्के पड़ जाने वाले, है ना। हमको मालूम होना चाहिए कौन सा वर्ड हल्का पढ़ना है, यानी नरम पढ़ना है, पतला पढ़ना है, और कौन सा हर्फ जो है भारी, मोटा, बुलंद, भारी पढ़ना है, हमको मालूम होना चाहिए। हम सीखेंगे, वो 7 हर्फ भी सीखेंगे और उसको कैसा पढ़ना है वो भी सीखेंगे। हुरूफ मुस्तालिया कौन से है मैं बताऊंगा आपको। और पतला पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, मुंह को कैसा करना चाहिए वो भी बताऊंगा। फिर उसके अंदर भी जो है बुलंद पड़े जाने वाले हैं, पस पड़े जाने वाले हैं, मोटे पड़े जाने वाले हैं, दुबले पड़े जाने वाले हैं, पतले पड़े जाने वाले हैं, और हल्के पड़े जाने वाले हैं, वजनी पड़े जाने वाले हैं। ऐसी पांच किस्में ऐसी है, और उसकी 5 की जिद 5 है, यानी 5 की जिद, यानी उसके अपोजिट भी 5 है। जुमला 10 किस्म के यानी पढ़ने के अल्फाज है, उसके सिफात बोलते हैं उसको, सिफात हुरूफ, हम उसको जो है पढ़ेंगे। अब हम क्या है, एट प्रेजेंट आप देखेंगे हम लोग जो है, हमारे पास जो है जाल, जा, वो, वाद, हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ये, हम क्या पढ़ रहे हैं मालूम नहीं। हम सबका आवाज एक ही है हमारे पास, हम उसका डिफरेंस करके नहीं पढ़ सकते। जाल से जो वर्ड है वो अलग है, जा से जो वर्ड रहता है वो अलग रहता, वो से जो रहता है वो अलग रहता, वाद से जो रहता है वो अलग वर्ड रहता। हमारे पास सबका आवाज एक ही है नहीं है, सबका आवाज एक ही है। उसी तरीके से आप देखेंगे, ये है सा, है ना, अलिफ बा ता सा, ये सा है, ये सीन है, ये फाद है। हमारे पास इसका डिफरेंस नहीं है। हमारे पास हम तीनों को एक ही हिसाब से पढ़ते, सब हम सबको सबका एक ही आवाज है हमारे पास। अरे भाई, उसके अल्फाज अलग है, उसके अल्फाज अलग है, वो सीन है, वो सा है, वो स्वाद है, उसका आवाज अलग है। ये कैसा अलग करना है, ये क्या है, जब तक ये डिफरेंस हम करके नहीं पढ़ेंगे तो वो जबान में ना फसाहत आएंगी, ना वो सही वर्ड अदा होगा, ना उसके सही, हम बोल रहे हैं उसके माने कुछ और निकल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कुछ, उसके माने कुछ और निकल रहे हैं। तो हमको ये देखिए, ये सेम साउंड वाले हर्फ है, ऊपर के और नीचे के, है ना। उसके बाद हम जो है आइन को जो है अलिफ से पढ़ते, उसके बाद ये हा जो है हमारा, ये हा और ये हा में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है हमारे पास, है। तो ये तमाम चीजों को अब हम इस पे काम करना शुरू करें, इसको बोलते हैं तजवीद, है ना, मखारिज, है ना। हम पढ़ेंगे, आप लोग गौर से देखिए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। ये है जल्ला, जल्ला है, ये किससे है? जाल से है, जाल से, दाल, जाल, जल्ला। और ये वर्ड, एक दूसरा वर्ड है, वो है जल्ला, उसपे भी तजदीद है, उसपे भी दर है। ये है जा से है, जल्ला, है ना, जल्ला। और एक है वो से, जल्ला, ये भी दो से। और एक वर्ड है जल्ला, ज़ात से।
ہم پورے ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھ رہے ہیں. یہ ضاد ہے, یہ ضاد پہ زبر ہے نا, ایک زو ہے, ایک زا ہے, ایک زال ہے. زلہ معنی ہے نا, زلہ, زلہ کے معنی ہے, یہاں لکھ دیا تو اس کے معنی ذرا آپ لوگوں کو معلوم ہوتا. وہ ذلیل ہوا, اس کی عربی میں یہ زلہ کے معنی ہے وہ ذلیل ہوا, اور یہ زلہ کے معنی ہے وہ پھسلا, وہ پھسلا, اور یہ زلہ کے معنی ہے وہ گیا, اور یہ زلہ کے معنی ہے وہ گمراہ ہوا. اب آپ پڑھتے ہو خود میں آپ کون سا زلہ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کا تو سب کا آواز ایک ہی ہے, وہ بھی زلہ ہے, وہ بھی زلہ ہے, وہ بھی زلہ ہے, وہ بھی زلہ ہے. ہمارے پاس فرق نہیں ہے, ہم کون سا زلہ بول رہے ہیں. تو عربی میں اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں, اس کا مطلب ایک کا مطلب ایک ہو جا رہا, ایک بولنے جا رہے ہیں ایک ہو جا رہا. تو ہمارے کو یہ تمام ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے. ہم کریں گے زال کیسا پڑھنا, زا کیسا پڑھنا, زوئے کیسا پڑھنا, زواد کیسا پڑھنا, یہ پورا ایک ہی ساؤنڈ والے حرف ہے. ابھی میں اور بہت بتاؤں گا, یہ تو خالی ایک معمولی ایکسرسائز ہے جسٹ فار یور اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں. آج کا جو سبق ہے ہمارا, آج کا جو ہمارا لیسن ہے, آج کا وہ لیسن میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ قرآن کیسا نازل ہونا شروع ہوا, کب نازل ہوا, کیسا اس کو وہ لوگ وہی کیسا آئی, کہ وہ لوگ کیا کرے اس کو زمانے میں, اور پھر اس کے بعد کیسا کیسا قرآن کو ترتیب پایا, کیسا کتابی شکل میں آیا, کیسا اس کی ترتیب بنی, کیسا ہمارے ہاتھوں تک کیسا پہنچا, کیا ہوا, کیا اس کا سفر ہے, قرآن کا سفر کیا ہے. ایک معمولی سا میں آپ کو ایک لائن میں پورا انفارمیشن آپ کو دوں گا, آپ غور سے سنیے, غور سے دیکھیے. معمولی سا ہے نا, یہ لائن ہے, معمولی سی لائن میں آپ کو ڈال کے بتا رہا ہوں, بلکہ اس کو اور اوپر کر دیتے ہیں. یہ لائن ہے نا, یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا سفر. پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضور کی عمر جب 40 سال تھی, حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک. جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی, آپ 40 ایئرس کے تھے, تو پہلی وہی نازل ہوئی جب وہ غار ہرا میں تھے, قرآن اترنا شروع ہوا, پہلی وہی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. 40 سال آپ کی عمر تھی. اس کے بعد متواتر چھوڑی چھوڑی آیتیں ضرورت کے حساب سے, موقع کے حساب سے, جو وہاں کے حالات کے حساب سے, اور جو نصیحتیں جیسا کرنا تھا اس کے لحاظ سے آیتیں اترنا شروع ہوئی. اور حضور جو ہے, مائک کون کھولے, مائک جس کا مائک کھلا ہے بند کریے پلیز, آواز نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کے, تو مائک بند کریے. تو اس میں قرآن اترنا شروع ہوا. تو حضور جو ہے 13 سال مدینے میں تھے. کتنے سال تھے؟ 13 سال مدینے میں تھے, 13 سال مکے میں تھے. مکے میں شروع ہوا اترنا قرآن غار ہرا میں. 13 سال تک مسلسل مکے میں تھے اور قرآن اترتے رہا 13 سال تک. اس کے بعد حضور کیا ہے, ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے. مدینہ کو جا کے, مدینہ میں 10 سال تھے حضور. وہ 10 سال تک بھی قرآن اترتے رہا مدینہ. یہاں لکھ دے رہا ہوں میں, یہ مکہ, یہ مدینہ. 13 سال مکے میں نازل ہوتے رہا اور 10 سال مدینے میں نازل ہوتے رہا. جب حضور کی عمر 63 ایئر کی ہوگی, 63 ایئر کی ہوگی, حضور کا وصال ہو گیا. حضور دنیا سے رحلت فرما گئے, چلے گئے, دنیا سے پردہ کر لیا انہوں نے. 63 ایئرس کی عمر تھی ان کی, یعنی 40 سال کی عمر سے اترنا شروع ہوا. جب ان کی عمر 63 سال کی تھی, قرآن مکمل ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا. 23 سال اترتے رہا جملہ قرآن. 23 سال میں 13 سال مدینے میں اترا, 13 سال مکے میں اترا اور 10 سال مدینے میں اترا. ٹھیک ہے, 63 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہمارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر رضی اللہ, یہ ذرا بازو ہٹا کے لکھتا ہوں 63 ایئرس, تاکہ ادھر کا آپ کو سمجھ میں آ جائے. 63 ایئرس, ٹھیک ہے.
حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ بنے اور ان کا دور خلافت 2 سال چلا. ان کا دور خلافت کتنا چلا؟ 2 سال چلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر، میں شارٹ لکھتا ہوں یہاں پہ، جگہ بہت چھوٹی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت 2 سال تھا. پہلے خلیفہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر بنے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو ہے تمام فتوحات ہو رہے تھے، دور دور کے علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا اور آگے بڑھ رہے تھے. تو اس زمانے میں کیا ہوا، مکے کے سعودیہ کے جو نارتھ کا بارڈر ہے جو سیریا کو لگتا، وہاں پہ جو ہے یرمک بول کے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جنگ ہوئی. یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ دعوت کا کام کرنے، وہاں جہاد کرنے، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑی جنگ ہوئی. اس کو بولتے ہیں جنگ یرمک، بالکل نارتھ میں. کب ہوا یہ؟ حضرت ابو بکر جب خلیفہ تھے ان کے زمانے میں ہوئے جنگ ہوئی. جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ یرمک. جنگ یرمک. جنگ یرمک. تو جنگ یرمک میں یہ ہوا کہ 60 صحابہ شہید ہو گئے. بہت بڑی جنگ تھی وہ. 60 صحابہ شہید ہو گئے اور وہ پورے حفاظ تھے. اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ ہوتا نہیں تھا، یعنی کوئی مٹیریل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور تو وہ لوگ سب حفظ کر لیے تھے، زیادہ تر لوگ قرآن حفظ کر لیے تھے. تو 60 حفاظ ہمارے صحابہ جن کو قرآن یاد تھا وہ شہید ہو گئے وہ جنگ میں، جنگ یرمک میں. تو جب 60 صحابہ شہید ہو گئے وہ بھی حفاظ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بولے کہ اب جب حضور کے پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے، کاتب وحی لکھنے والوں کو، جو بہت کم لوگوں کو آتا تھا اس زمانے میں لکھنا پڑھنا، تو بہت مشکل ہوتی تھی، تو وہ بہت کم لکھنے والے تھے. تو اس میں زیادہ تر لکھنے والوں میں زید بن ثابت ہے، حضرت زید بن ثابت. اور بھی لوگ تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سب کو لکھاتے تھے. اور یہ خلفائے راشدین کو بھی لکھاتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، سب کو لکھاتے تھے. تو حضرت عثمان کو تو سب کے پاس تھوڑا تھوڑا تھا. اور کہیں پہ لکھتے تھے لوگ؟ پتھروں پہ، اونٹ کی ہڈیوں پہ، درختوں کی چھال پہ، یہ کھجور کے پتوں پہ، کھجور کی چھال پہ، لکڑی کے تختوں پہ لکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں لکھنے کا. جب اونٹ کے لمبے لمبے ہڈیاں رہتے پیروں کے ساتھ گول پھرا کے ایک ایک لائن لکھتے. جو لوگ مدینہ کو جا کے مدینہ کا میوزیم میں دیکھے ہوں گے، وہ ہڈیاں ابھی تک بعض رکھے ہوئے ہیں جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. وہ لوگ میوزیم میں رکھے، اس کو ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے. میں اس کے فوٹوز لایا ہوں، کبھی میں آپ کو بات ڈال کے بتاؤں گا. تو کسی کے پاس کوئی ہڈیاں ہیں، کسی کے پاس کوئی پتھر ہیں، کوئی لکڑی کے تختے ہیں، پتے ہیں، کیا کیا جس پہ لکھے. ان کے پاس تھوڑا قرآن ہے، ان کے پاس تھوڑا قرآن ہے. پورا مختلف جتنے بھی کاتب وہی تھے، وہی لکھنے والے تھے، سب کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن شریف تھا. تو حضرت عمر آ کے بولے کہ بھائی ہمارے اتنے صحابہ حفاظ شہید ہو گئے، اب یہ قرآن کو پروٹیکٹ کیسا کریں گے اپن؟ جن کو یاد تھا وہ لوگ تو شہید ہو گئے. تو ایسا کریں گے، جس کے پاس ہے سب ایک جگہ جمع کر کے کمپائل کریں گے اپن، نہیں تو بہت مشکل ہے، کل کے دن پھر وہ ہو جائے گا. تو کیا کرے؟ حضرت ابو بکر بولے یہ کام میں کیسا کروں؟ یہ تو حضور اپنے زمانے میں نہیں کرا ہے، تو میں کیسا یہ ہمت کروں، کیسا آگے بڑھوں؟ تو اور ایون جو جن کے پاس، لیکن تمام لوگوں کا جو ہے وہ تھا، مشورہ تھا، اور بہت اچھا تھا، کیونکہ ایک کے بعد ایک صحابہ شہید وہ انتقال ہو جائیں گا یا چلے جائیں گے دنیا سے. کسی کے پاس کچھ ہے، بعد میں ملیں گا نہیں ملیں گا، وہ چیزیں جو اتنے محفوظ رہیں گی نہیں رہیں گی. تو ان کا سب لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ رہتی دنیا تک قرآن کو رکھنا ہے، جمع کرنا ہے. تو انہوں نے، حضرت ابو بکر نے، جو سب سے زیادہ وہی کے کاتب وہی تھے، جن کے پاس سب سے زیادہ چیزاں جمع تھے، جو سب سے زیادہ لکھے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ.
تو ان کو بلا کے بولے آپ اس کے انچارج ہے, آپ کے ذمے ہے, آپ یہ جو ہے سب کے پاس سے جس کے پاس جو جو چیزیں ہیں لے کے اس کو جو ہے جمع کرو, جمع کر کے قرآن ایک جگہ کرو, کمپائل کرو. تو حضرت زید بن ثابت بولے ایک تو حضور اپنے زمانے میں نہیں کرایا, آپ لوگ میرے سے یہ کام کرا رہے, لیکن جب اس کی ضرورت, اس کی اہمیت اور اس کا جو وہ دیکھے امپورٹنس, تو انہوں بولے ٹھیک ہے, لیکن انہوں بولے کسی اور کو دیجئے, کیونکہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے, ایک بھی چیز ادھر ادھر ہو گئی, ایک آگے پیچھے ہو گئی, کچھ غلطی ہو گئی تو کل کے دن میں, قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا. تو انہوں ڈر کے بولے نہیں, آپ میں نہیں کر سکتا ہے کام, آپ کسی اور کو دے دو, کیونکہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی, کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو میں جو ہے قیامت میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ. تو وہ حساب کتاب سے ڈر کے انہوں نے منع کر دیا. لیکن ان کو سب جنے بولے بھائی آپ کرو. آخر میں انہوں نے مجبور ہو کے یہ بولا کہ اگر آپ لوگ سب مل کے میرے کو یہ بولے کہ جو احد پہاڑ ہے مدینہ میں, سب لوگ دیکھے ہوں گے, بہت بڑا پہاڑ ہے, اگر آپ میرے کو یہ بولے یہ احد پہاڑ کو کھود کے ادھر سے کھود کے ادھر لگا دو بولے تو میں لگا دیتا ہوں, لیکن یہ کام میں نہیں کرتا. یعنی امپورٹنس اس کا یعنی ذمہ داری کا احساس, کچھ غلطی ہوئی تو کیسا ہوئے گا بولنے کا مطلب. تو بولے یہ احد پہاڑ کو ادھر سے کھود کے ادھر لگا دو بولے تو میں لگا دیتا ہوں, لیکن یہ کام بہت باریکی کا ہے اور اس میں پکڑ بھی ہے, یعنی کچھ حساب کتاب بھی ہوگا, میں جو ہے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لیکن تمام جتنے بھی صحابہ تھے مدینے کے سب مل کے جو ہے آپس میں مشورہ کر کے ان کو جو ہے راضی کرائے. اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں جنگ یرموک کے بعد یہ ہوا کہ تمام قرآن کے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے, پورے ہڈیوں کو, تختوں کو, پتوں کو, چھالوں کو, پتھروں کو, جس پہ لکھا ہوا تھا کمپائل کیا گیا, ایک جگہ جمع کر کے ان کو جو ہے سلسلے وار اس کو ترتیب دے کے جمع کے اس کو رکھے, اس کو جمع کے رکھے. اس کے بعد یعنی ایک طریقے سے جو ہے پورا قرآن جو ہے ایک جگہ جمع ہو گیا. کسی کا مائک کھلا ہے, بند کریں. جل شکتی ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, پی ڈبلیو ڈی میں ہے, اس میں پاور میں ہے, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. تو اگر آپ لوگ مائک کھولے تو میرے کو بیچ میں جا کے بند کرنا ہوگا, تو کوئی بات نہیں, سلسلہ کلام میں منقطع ہو جاتا. تو پورا قرآن جو ہے ایک جگہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضور کے انتقال کے بعد یہ کام ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیریڈ, ان کا دور خلافت 12 سال کچھ مہینے چلا. 12 سال ہے نا, 12 سال سے 13 سال سمجھو, 12 سال کچھ مہینے, میں لکھ دیتا ہوں 12 to 13 years ان کا دور خلافت. کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے نا, 12 سے 13 سال. اور یہ اتنا اسلام اتنا پھیلا اس زمانے میں, دور دراز علاقوں تک چلے گا. فتوحات اتنی ہوئی, اتنے جنگیں ہوئی, دور دراز علاقوں میں دور دور تک مسلمان چلے گئے. ہاں, اور یہ جتنا رشیا میں بعد میں چلے گئے تھے علاقے پورے جو ابھی آزاد ہو گئے, بہت سے کنٹری وہ ہے نا, وہ آذربائیجان, سمرقند, بخارا, ترکمانستان, قزاقستان, کون سے استانہ ہیں, بے حساب کنٹری ہے جو بعد میں رشیا والے نے آزاد کر دیے ریسنٹلی. تو بہت زمانے تک رشیا بیٹھا ہوا تھا, اس پہ بے حساب کنٹری تھے, وہ پورے کنٹری جو ہے رشیا قابض ہو گیا تھا. پھر بعد میں ابھی تھوڑے کنٹری ریلیز کر دیا, لیکن ابھی بھی بہت سے جو ہے اس کے قبضے میں ہے. تو پورا وہ علاقے میں اسلام پھیل گیا تھا, پورا علاقہ میں. اور اسی لیے تو ہے نا, بخارا سے ہمارے جو حدیثوں کو کمپائل کرے انہوں بخارا سے آئے تھے. تو کیا ہوا, ان کے زمانے میں دور دور تک فتوحات ہو گئی. اس کے بعد جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. ہاں, وہ جو ہے 12 سال کچھ مہینے چلا. ہاں, یہ 10 سے 11 سال, سوری میرے یہاں پہ میں غلطی کر دیا ہوں. حضرت عمر کا جو ہے 10 سال کچھ مہینے ہے, 10 سال 11 سال, لیکن ان کا 12 سال کچھ مہینے ہے یار, 12 to 13. سب سے بڑا پیریڈ
خلیفہ ہمارے حضرت عثمان غنی کا ہی ہے، وہ 12 سال کچھ مہینے ہیں ان کا، سب سے زیادہ لمبا پیریڈ ان کا ہی ہے. حضرت عمر کا 10 سال کچھ مہینے ہیں، حضرت ابوبکر کا سب سے مختصر 2 سال ہے. تو ان کا دور خلافت جب تھا 12 سال اور کچھ مہینے. حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال کچھ مہینے ان کا دور خلافت تھا. اس دور خلافت میں کیا ہوا کہ حضرت حذیفہ جو وہ بھی تھے، یعنی اس میں سے تھے، یعنی ابتدائی دور سے جو ہے حضور کے ساتھ تھے. تو انہوں یہ بولے کہ بھائی یہ بتائے کہ نا، صحابہ کرام میں سے تھے، تو انہوں کیا کرے، بخارا سے، سمرقند سے مدینہ کو آئے، وہاں سے آ کے انہوں جو ہے، جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، انہوں آذربائیجان سے، بخارا سے جو ہے سفر کر کے آ کے یہ بولے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے لینگویج کے ٹون میں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے لینگویج کے ڈائلیوٹ کر کے، یعنی اپنی زبان کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، عربی کے لہجے میں نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن غلط ہو جا رہا، معنی غلط ہو جا رہے ہیں. کیونکہ جب قرآن جو ہے، اس کے بعد جب فتوحات ہوئی اور قرآن اسلام دور دور تک پھیل گیا، تو ایسے نئے کنٹری میں چلے گیا جہاں کی زبان عربی نہیں ہے. اب جیسا انڈیا پاکستان میں ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم کو عربی نہیں آتی، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ قرآن کو اپنے اپنے لوکل لینگویجز کے لہجے میں پڑھتے ہیں. کوئی پنجابی لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اردو کے لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی تامل کے لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی کنڑی پڑھ رہا ہے، کوئی کیا بولتے ملیالی میں پڑھ رہا ہے، کوئی بہت سے زبانہ ہے. انڈیا میں تو بے حساب زبانہ ہے، پاکستان میں بھی بے حساب زبانہ ہے. تو اس کا جو پڑھنے کا وہ ہے، وہ ختم ہو جا رہا. تو انہوں آ کے بولے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی جو لکھاوٹ ہے، عربی زبان میں بھی الفابیٹ لکھنے کے مختلف طریقے تھے، یعنی اس کے فونٹ الگ الگ طریقے سے لکھتے تھے، لمبے لمبے، چھوٹے چھوٹے، یعنی لکھنے کا اسٹائل بھی بہت الگ الگ تھا. تو انہوں آ کے بولے یہ بہت بڑا وہ ہو جا رہا، وہاں پہ جو ہے قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، اور وہ نئے لوگ ہیں، سمجھ رہے نہیں، اور نئے علاقوں میں جو ہے اس کا کچھ کر کے اس کو جو ہے ایک لہجے میں ایک ہی لیٹرز کا سب جگہ ایک ہی وہ رہنا، یعنی یہاں پہ ایسا لکھ رہے ہیں عربی، وہاں ویسا لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، سب جگہ ایک ہی رہنا. تو وہ زمانے میں کیا ہوا، پورے بیٹھ کے اس کو جو ہے خط عثمانی بولتے ہیں. اس کا جو فونٹ ہے، جو ابھی تک چل رہا ہو، اتنا پاپولر ہے نا. حضرت عثمان غنی نے پڑھنے کے انداز میں جو فرق پڑ رہا تھا، تو ایک کتابت پر جمع کر دیا، اس کو بولتے ہیں خط عثمانی. ایک ہی لیٹر وہ ابھی تک چل رہا. ہمارے قرآن میں خط عثمانی میں لکھا ہوا، اتنا پاپولر اور اتنا سمپل اور آسان ہے، ہر جگہ اس کو آرام سے پڑھا جاتا، پڑھنے میں بہت سہل ہے. وہ جو عربی الفاظ کی جو آج کل جس طریقے سے قرآن چھپتے ہیں، سادہ انداز ہے عربی زبان کا، وہ سب کو سمجھ میں آتا، ہر کنٹری میں چلتا. اس کو بولتے ہیں خط عثمانی. آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھے بھی ہوں گے، خط عثمانی. یہ کام کب ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا. کیونکہ دور دور سے لوگ جو ہے سفر کر کے وہاں آئے. وہاں سے حذیفہ جو ہے کہاں سے آئے، انہوں بیچارے سمرقند، بخارا سے وہاں آ کے بولے کہ جائیں وہاں قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، اس کو صحیح کرو. تو پھر اور اس کا ایک پورا اس پہ آراب لگائے، صحیح لکھے، اس کو پورا یعنی جو کرنا تھا اس کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جگہ جمع کیا، لیکن عثمان غنی کے زمانے میں اس کو جو ہے کتابی شکل دی گئی. تب کتابی شکل دی گئی تو اس کو ترتیب کیسا دیں گے؟ ترتیب یعنی اب جس ترتیب میں ہے، پہلا سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ آل عمران ہے، پھر کیا ہے؟ سورہ نساء ہے، مائدہ ہے، آراف ہے، یہ ہے ایک کے بعد ایک سورہ. تو ترتیب کیسا رہے گا؟ آخری 114 صورتیں ہیں قرآن میں، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، ہے نا. تو 114 صورتیں ہیں، اس میں جو ہے 86 صورتیں جو ہے مکے میں نازل ہوئی تھی، اور جو ہے 28 سورے جو ہے
وہ مدینے میں نازل، میں بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، ہم جب سورہ پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ترتیب، اب یہ ترتیب کیسا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب حضور کے زمانے میں، حضور کی وصال سے پہلے جو آخری رمضان تھا، ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک دور کرتے تھے پورے قرآن کا۔ رمضان کے زمانے میں دور ہوتا تھا، ایک دور کرتے تھے انہیں جبرائیل کے ساتھ، پھر ایک بار دہراتے تھے، اور ان کے وصال سے پہلے انہوں نے 2 بار دہرایا اس جو آخری سال تھا حضور کا، آخری رمضان تھا، اس رمضان میں انہوں نے جبرائیل کے ساتھ بیٹھ کے 2 بار دور کیا قرآن کا۔ اور لوگ جو ہے اسی جس ترتیب سے حضور نے دور کیا تھا اور جبرائیل نے دور کرایا تھا، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لحاظ سے قرآن کو پھر جو ہے یہ لوگ لکھے، یہ لوگ جو ہے ایک جگہ کریں، لکھے کیا کرے، خط عثمانی میں لکھے جو ہے وہ بہت موٹا ہو جاتا تھا، اس زمانے میں کاغذ اتنا پتلا نہیں تھا، موٹے موٹے ہو رہے تھے، تو ایک ایک قرآن کے 2 پٹھے بنے، پٹھے بولتے تھے زمانے، والیوم، 2 پٹھے بنے ایک ایک قرآن کے۔ تو اس طریقے سے 8 نسخے تیار کرے لوگ وہ زمانے، وہ بھی بہت بڑا کام تھا، 8 نسخے تیار کرے اس کے، یعنی وہ 16 تھے، ایک ایک قرآن کے 2 پٹھوں میں تیار کیا گیا، اور 8 نسخے تیار کر کے کیا کرے وہ لوگ، ایک مدینہ منورہ میں رکھے، ایک مکہ مکرمہ میں رکھے، ایک مصر کو بھی جائے، ایک کوفہ میں رکھے، ایک بصرہ میں رکھے، ایک یمن میں رکھے، ایک شام میں رکھے، اور ایک بحرین کی مسجد، ایک بحرین کی مسجد میں رکھے۔ یہ پورے کنٹریز میں جو ہے لکھ کے، اب بولے اب اس سے ہٹنا نہیں، اب یہی چلیں گا، یہی خط عثمانی چلے گا ہر جگہ، جس کو کاپی کرنا ہے وہ اسی لحاظ سے کرے، ایسی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں، تو اس لحاظ سے جو ہے پورے جو ہے وہاں سے جو ہے اس کی ترتیب بنی پورا۔ اچھا، اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے بعد جو ہے آخری خلیفہ ہمارے حضرت علی کا دور حکومت 5 سال کچھ مہینے تھا، 5 to 6 ایئر میں لکھتا ہوں، ہے نا، 5 to 6 ایئر، بلکہ 5 سال بھی نہیں تھا ان کا، بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا دور تھا، 4 سال کچھ مہینے تھا، 4 سال کچھ مہینے، 4 to 5 ایئرس لکھ دیتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ ہمارے حضرت ابو بکر، جن کا دور خلافت 2 سال رہا۔ دوسرے ہمارے خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا دور خلافت 10 سال کچھ مہینے رہا۔ تیسرے خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی، جن کا دور خلافت 12 سال کچھ مہینے رہا۔ اس کے بعد ہمارے چوتھے خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ ہمارے اسلامی تاریخ کے مشہور خلیفہ ہیں، یہ، اور ان کا دور خلافت گولڈن پیریڈ آف اسلام تھا یہ۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے خلفاء آتے رہتے، لیکن یہ 4 خلفاء راشدین ہماری تاریخ میں ان کا بہت سنہرا دور تھا، اور ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو آپ دیکھیں گے ہر جگہ تغرے لگے ہوئے رہیں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اللہ محمد مسجدوں میں بھی لکھا ہوا رہیں گا، اور اس کے 2 ادھر سیدھے ہاتھ پہ 2 خلفاء راشدین کے نام، اور لیفٹ ہینڈ پہ 2 خالد، یعنی یہ 4 خلفاء راشدین، دے آر دا پلرس آف آور اسلامک ہسٹری۔ انہوں نے اسلام کو جو ہے جیسا حضور نے بتایا تھا، کیونکہ انہوں نے حضور کو ساتھ زندگی گزاری تھی، ان کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے، اور وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ یعنی دور دیکھا تھا، حضور کی صحبت کا ان کو موقع ملا تھا، وہ گولڈن دور تھا، وہ خوش قسمت لوگ تھے جو ان کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ حضور کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس چھوٹی سی لائن میں ایک لائن میں نے آپ کو پورا انفارمیشن دے دیا۔ 40 سال کی عمر میں حضور کے قرآن اترنا شروع ہوا، 13 سال مدینے میں، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور جب حضور کی عمر 63 سال تھی وہ مدینے میں وفات پا گئے، اور قرآن اترنا بند ہو گیا، مکمل ہو گیا قرآن۔ 23 سال مسلسل نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک جگہ کمپائل کیا گیا، مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں تھیں، بہت سے کاتب وحی تھے، ہے نا، ان کو
ان سے سب لے کے ایک جگہ کمپائل کیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا، 10 سال کچھ مہینے رہا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا. تو اس زمانے میں جو دور دور تک فتویٰ ہو گئی تھی، وہاں پہ جو پڑھنے کے تعلق سے جو پرابلم ہو رہا تھا، فونٹ کے حساب سے، لکھاوٹ کے حساب سے پڑھنے میں فرق آ جا رہا تھا لوگوں کے علاقوں کی زبان کی وجہ سے. تو اس کو ایک اسٹائل میں، ایک ہی عربی اسٹائل میں لکھے، اس کو بولتے خط عثمانی، اور وہاں سے وہ کتابی شکل اختیار کر لیا. 2 پٹھوں پہ اس کے 8 نسخے تیار کیے گئے، اور تمام عرب کے بڑے بڑے جو کنٹریز تھے وہاں پہ وہ رکھوائے گئے، وہاں کے مساجد میں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 4 سال کچھ مہینے ان کا دور خلافت رہا. یہ ہے ہمارے قرآن کا پورا سفر، اور ہمارے خلفائے راشدین کا ہلکا سا جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے نا. تو یہ ہے ایک تجوید کے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت معلومات اس کی ہونی چاہیے. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا. اب ہم جو ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہم اس قرآن کو جو ہے مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کو صحیح پڑھیں گے. میں نے کل بتا دیا اس کے جو 4 حق ہمارے اوپر ہے. اب ہم اس کا پہلا حق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، سیکھیں گے، ہے نا. اور میں جو ہے آپ کو بالکل ماڈرن اسٹائل میں، بہت ہی اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھاتے ہوئے، بورڈ پہ لکھ کے ہر چیز سمجھاتے ہوئے، ایک ایک اس کا جو رول ہے، تجوید کا جو احکامات ہے، میں اس کو ایک ایک احکام ایک دم نہیں بتاؤں گا. آپ روزانہ ایک ایک احکام بتاؤں گا، ایک رول بتاؤں گا، اس کی پریکٹس کراؤں گا. اس کے بعد اس کا سورہ پڑھاؤں گا. ہر کلاس میں ہر آدمی پڑھ کے بتائیں گا. میں سب کے نام پکاروں گا، ایک ایک آدمی ہاتھ اٹھائے گا، میں سب کو پڑھ کے بتاؤں گا. ہر آدمی جو ہے پڑھے گا، ہر آدمی اس کو پڑھے گا. تو سب کو پریکٹس ہوگی، اور انشاءاللہ جو کمزور ہے، جو اچھے ہے، جو جو تھوڑا جانتے ہیں، ہم سب کو جو ہے ایک لیول پہ لے کے آئیں گے. سب کو انشاءاللہ، سب کو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا جو ہے خیال کریں گے، ایک دوسرے کی جو ہے یعنی وہ کریں گے. اس میں چھوٹی عمر والے بھی ہے، بڑی عمر والے بھی ہے. تو ہمارا جو ہے یہ سفر جو ہے یہاں سے رواں ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا. اور میں آپ لوگوں کو جو ہے جتنا آسان ہو سکے اتنا کر کے میں بتاؤں گا. بس میری ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ڈیلی آنا. صبح میں فجر کے بعد کوئی دکان نہیں کھلتی، کوئی مکان نہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی دفتر نہیں کھلتا، نوکری شروع نہیں ہوتی. فجر کے بعد 1 گھنٹہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے یہ قرآن کے لیے، بیسٹ ٹائم ہے. اگر میں کلاس کو شام میں رکھا تو کسی دن کسی کو دعوت رہتی، کسی کو کہیں جانا رہتا، کسی کو آفس سے لیٹ ہو جاتا، کہیں پھنس جاتا، مشغولیت کا ٹائم رہتا. عصر سے لے کے عشاء تک سب لوگ بزی رہتے. لیٹ نائٹ بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ فجر کا اتنا اچھا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ. اور دیکھیے 4 مہینے ایسا گزر جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی دیکھیے ہم لوگوں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں وقت گزر گیا. کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، آج نہیں سوچیں گے بعد میں کریں گے. کوئی موقع نہیں ملا، کوئی صحیح پڑھانے والا نہیں ملا، کوئی چانس نہیں ملا. اور ہے نا، اب آج کل کہاں پڑھیں گے، کون پڑھانے والا ہے؟ مساجد میں بھی پہلے کیسا نظم نہیں ہے، اتنا سب کمرشل ہو گیا ہے. جتنے حفاظ ہیں وہ گھروں پہ آ کے فیس لے کے پڑھا رہے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں یہ جو پڑھاتے ہیں، جو گھروں پہ آ کے جو پڑھاتے ہیں جو استاد لوگ، ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کو 1500 300 200 جو بھی ہر جگہ کا جو مارکیٹ ہے، جو وہاں کا جو طریقہ ہے، اس کے لحاظ سے اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیں. ہم کیونکہ والد صاحب کو نہیں آتا، والد صاحب کو نہیں معلوم، تجوید نہیں آتی. والد صاحب بھی ناظرہ پڑھے تھے، وہ بھی کب پڑھے تھے؟ 50 سال پہلے پڑھے تھے. والد صاحب اس کا انٹرویو لے کے بھی نہیں دیکھ سکتے، نہیں کتنے پانی میں یہ پڑھانے والا. اس کو پکڑ کے رکھ دیتے. وہ ملتے ہی بولتے موقع غنیمت جان کے اس کو بولتے مول صاحب اچھے ہیں، آپ حافظ ہیں؟ ہاں حافظ ہو، پڑھو بس. موسٹلی وہ بہاریاں رہتے ہیں یا کوئی بھی جگہ ہوں گا بیچارہ. تو انہیں بیچارہ انہیں کیا کریں گے، اس کی بھی معاش کا سوال ہے. انہیں آتا تھوڑی دیر کے واسطے، آپ بیٹھ کے دیکھتے بھی نہیں انہیں کیسا پڑھا. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آپ تو بہت وی آئی پی آدمی ہیں. قرآن آپ میتھس کا ٹیچر رکھیں گے، اس کو پورا کھنگال کے اس کی جھٹک پٹک کے دیکھ کے اس کی فیس مقرر کر کے اس کو رکھیں گے. سائنس کا ٹیچر رکھیں گے، انگلش کا ٹیچر رکھیں گے.
قرآن کا جو آیا پکڑ کے رکھ دیں گے, انہیں کتنے پانی میں نہیں ٹیسٹ چیک کریں گے, پانی میں کتنے پانی میں چیک کرنے کے لیے آپ کو بھی تو پانی میں ہونا پڑتا, آپ پانی میں نہیں ہے تو کیسا چیک کرتے, آپ کو ہی نہیں آتا, آپ سمجھتے چلو اچھا ہی ہوں گا, حافظ ہے نا ٹھیک ہے. ارے بھائی حافظ ہے, آپ کے بچوں کو آپ اس کے حوالے کر رہے قرآن پڑھانے کے لیے, پوری زندگی وہ بیچارہ وہی ناظرے میں, وہ مولوی صاحب جو الٹا سیدھا سکھایا زندگی بھر انہیں بھی آپ بھی لنگڑتے ہوئے چلے پوری زندگی, آپ کے بچے بھی لنگڑتے ہوئے چلے. آپ بولیں گے نماز پڑھاؤ, بچہ نہیں پڑھا سکتا, آپ بھی نہیں پڑھا سکتے. باوا مر گئے, باوا کی نماز جنازہ پڑھاؤ بولے تو بھی لوگ آگے نہیں آتے. امام پلٹ کے پوچھتا کوئی پڑھانے والے ہیں گھر کے ذمہ دار, کوئی اولاد بیٹے, کوئی آواز تو دھیمی آ رہی ہے, تھوڑا سا مائک سیدھی رکھیے پلیز. سب کو باقی لوگوں کو آ رہی سب آواز صحیح؟ جی نہیں یار, جی کٹ آ کٹ رہی کے ہے, آتی ہے. آ رہی آواز ہے, کم آ رہی ہے, آ رہی ہے تھوڑا آواز. سا میں سب کا ہینڈل بنا تو آواز آ رہی ہے, بالکل صاف آواز آ رہی ہے. ہاں اتنا کم نہیں ہے, آواز آ رہی ہے. جی تھوڑا آپ لوگ تھوڑا مائک وہ بنا ویلیوم بڑھا لو نا, تھوڑا ویلیوم بڑھا لو. تو میں تو فل ویلیوم رکھا ہوں اور انشاءاللہ اور بھی وہ کر دوں گا انشاءاللہ, نو پرابلم. تو یہ ہے کیا بول رہا تھا میں, تو ہم لوگ جو ہے قرآن کے معاملے میں ہم جو ہے بچوں کو جو ٹیچر رکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا, اس کو اچھے ٹیچر کو رکھیے جو آپ کے بچوں کو صحیح قرآن پڑھا سکے, تجوید کے ساتھ پڑھا سکے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا, کیونکہ پہلے کے زمانے میں ملتے نہیں تھے ٹیچر, تجوید اتنی عام نہیں تھی, لوگوں کو معلومات نہیں تھی, ایون امام بھی صحیح نہیں پڑھاتا تھا, ہم تجوید سے نہیں پڑھاتے تھے پہلے. ابھی اچھے ماشاءاللہ تجوید کا علم تھوڑا عام ہوا ہے اور امام وغیرہ بھی اچھا پڑھ رہے ہیں. تو آپ اچھے امام کو ڈھونڈ کے, اچھے استاد کو ڈھونڈ کے جو تجوید سے واقف ہے اپنے بچوں کے لیے رکھیں, ہے نا. تو یہ تو ہوگی ایک بات. تو اب ہم یہاں سے جو ہے ہمارا جو اب نیکسٹ وہ رہے گا کلاس رہیں گی, تو وہاں سے جو ہے ہم ایک دم ہمارا یعنی لیسن شروع کر دیں گے, ہمارے لیسنس جو ہے شروع کر دیں گے. اور جو ہے آپ کو سب سے پہلا لیسن شروع کر دیں گے. اور کیا بولنا تھا آپ کو, اور آپ لوگ جو ہے جو اپنا گروپ ہے وہ گروپ روزانہ چیک کرتے رہنا. میں وہ گروپ میں ہوم ورک ڈالوں گا روز, وہ ہوم ورک اپنے گھر میں تھوڑی دیر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آنا. اور وہ ہوم ورک میرے کو جو ہے میں تھوڑے دن کے بعد جب 5-6 سبق پڑھ لیں گے تو جو میں ہوم ورک آپ کو بھیجوں گا, آپ کو ہوم ورک کر کے میرے کو ایک دوسرا گروپ بناؤں گا میں ہوم ورک بول کے, ہوم ورک زوم 16 ہمارا جو گروپ کا نام ہے زوم 16. تو میں ایک زوم 16 ہوم ورک بنا لوں گا, آپ اپنا ہوم ورک اس میں بھیجنا. میں بولا یہ سورہ پڑھ کے آؤ بولتا, آپ سورہ پڑھ کے میرے کو ریکارڈ بھیجنا, میں پوروں کی ریکارڈنگ سن کے آؤں گا, کون کیسا پڑھ رہا, کتنا غلط پڑھ رہا ہے, کس کو کیا اصلاح کی ضرورت ہے, کون کس کے کیا غلطیاں ہیں. اور پھر وہ میں ایکسرسائز کر کے اس کو انالائز کر کے آؤ بولوں گا, سوروں کو کون سا قواعد ہے لکھ کے لاؤ بولوں گا. وہ لکھ کے میرے کو روز پوسٹ کرنا, ہر آدمی ہوم ورک بھیجنا. میں ہوم ورک گھر میں چیک کر کے ہر ایک کی کیا غلطیاں پورا لا کے میں کلاس میں سب کو سمجھاؤں گا, کس کی کیا غلطی ہے, کس کو کیا کرنا ہے, کیسا یعنی اس کو صحیح کیسا کرنا ہے. تو یہ کام ہم کلوز یور مائک, کلوز یور مائک, ناصر خان کلوز. تو یہ ہمارا ایک کام کرنے کا جو ہے طریقہ کار ہے, روز ایک لیسن پڑھیں گے, اس کا ہوم ورک کریں گے اور اس کو آگے بڑھیں گے. تو کل سے جو ہم پڑھیں گے, کل کا ہمارا جو ہوم ورک رہے گا, کل کا ہمارا پہلا سبق, سب سے پہلا آپ دیکھیں گے قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے الفابیٹ ہے, الفابیٹ ہے نا. الفابیٹ کیا ہے, الف بے تے سے, ہے نا. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آ رہی. ہاں اب آگے آ رہی ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے, الفابیٹ, یہ جو ہے حرف ہے, یہ حرف بولتے ہیں اس کو, حرف. الفابیٹ یہ انگلش کا الفابیٹ رہتا ہے نا, اے بی سی ڈی ای ایف, ویسی ہے یہ بھی 28 ہے, یہ بھی 28 ہے, یہ بھی 28 ہے, یہ بھی 28 ہے نا. اب کیا کریں, اگر آپ جو ہے ایک انگلش کا ایک ورڈ بنا ہے روڈ, ایک 3-4 حرفوں کو ملا کے ایک ورڈ بنا ہے, ایک اس کو بولتے صراط, راستہ, صراط. یہ جو ہم کیا کریں, 1 2 یہ 4 حرفوں کو عربی کے ملا کے ہم ایک کلمہ بنائے, اس کو کلمہ بولتے ہیں.
اس کو ورڈ بولے تو اس کو کلمہ بولتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ورڈ، اور اس کو بولتے ہیں کلمہ. کلمہ مانے ایک ورڈ، اس کے کچھ معنی نکلتے ہیں ورڈ، ہے نا. اب آپ دیکھیں گے ایک کلمے کے بعد ایک کلمہ آتا، ایک کلمے کے بعد ایک کلمہ آتا ہے نا. ویسی جیسا ایک ورڈ کے بعد ایک ورڈ آتا، ایک ورڈ کے بعد ایک ورڈ آتا، ایسی ہوتے 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 کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہاں پہ آ کے فل سٹاپ لگ جاتا، پورا سینٹینس ختم ہو جاتا. انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سینٹینس ختم ہو گیا ہے نا. کتنے ورڈ رہتے ایک سینٹینس میں؟ کبھی بہت رہتے، کبھی کم رہتے، کبھی چھوٹی سینٹینس چھوٹا رہتا، کبھی سینٹینس بڑا رہتا. اسی طریقے سے ایک کلمے کے بعد ایک کلمہ رہتا، ایک کلمے کے بعد ایک کلمہ رہتا، اور آخری میں آیت آ جاتی. آیت آ گئی تو وہ آیت ختم ہو جاتی، ایک جملہ ختم ہو جاتا. اس کو بولتے ہم یہاں اس کو بولتے فل اسٹاپ، اس کو بولتے آیت، اس کو بولتے ورڈ، اس کو بولتے کلمہ، اس کو بولتے حرف، اس کو بولتے الفابیٹ. سمجھ گئے نا آپ؟ کلمے کے بعد کلمہ، کلمے کے بعد کلمہ، ہے نا، اس کو کلمہ بولتے. حرف، کلمہ، آیت. اس کے بعد کیا ہے؟ آیت کے بعد ہمارے پاس سورہ ہے، ہمارے پاس جو ہے سورہ ہے نا. اس کے بعد پارہ ہے نا. 30 پارے ہیں ہمارے پاس، 30 پاروں میں قرآن شریف کو تقسیم کر دیا گیا ہے نا. اور 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، ہے نا. تو ہم اس کو ہم جو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھیں گے. آپ لوگوں کو میں بولا تو سب لوگ جو ہے اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور نورانی قاعدہ پرنٹ کر کے لائے. میں نے نورانی قاعدہ بھیجا ہے کل دوبارہ، آپ لوگ سب پرنٹ کرا لیے ہوں گے، فوٹو کاپی بنا لیے ہوں گے. سب کے پاس ایک نوٹ بک رہنا، تاریخ ڈال کے آج کیا سبق ہوا، اس کے موٹے موٹے نکات کیا ہے، اس کے اہم امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے، لکھتے رہنا. آپ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ لکھتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، آپ کا اویئرنیس رہنا اس کا کیا ہو رہا ہے نا. تو ہم روز جو ہے ہوم ورک بھی دیں گے، اور آپ کی کاپی میں جو ہے پورا روز کے نوٹس بھی رہنا. تو سب کے پاس نورانی قاعدہ ہونا، کاپی ہونا، پین پینسل ہونا، 30واں پارہ ہونا، اور نورانی قاعدہ تو ہو گیا، اور قرآن شریف بھی رہنا سائڈ میں. پھر کبھی بڑے سورے پڑھے کرے تو کبھی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس قرآن شریف بھی ساتھ میں رہنا، کیونکہ ہم قرآن ہی پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن شریف ساتھ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. تو یہ ہمارا طریقہ کار رہے گا. تو ابھی میں آپ کو بتایا، ہم سب سے پہلے جو ہے یہ الفابیٹ ہے، یہ الفابیٹ ہے، اس سے آگے ابھی یہ الفابیٹ ہے، با، تا، سا، یہ الفابیٹ ہے. اب آپ دیکھیں گے عربی زبان میں اس کے اوپر جو ہے کبھی زبر رہتا، کبھی زر رہتا، کبھی پیش رہتا، کبھی جزم رہتا، کبھی تجدید رہتی، کبھی 2 زبر کی تنوین رہتی، 2 زیر کی تنوین رہتی، کبھی 2 پیش رہتا ہے نا، کبھی کھڑا زبر رہتا، کھڑی زر رہتا، الٹا پیش رہتا ہے نا. کبھی جو ہے اس کے اوپر چھوٹی پتلی مد رہتی، کبھی موٹی گہری بڑی مد رہتی، تھک بلیک. یہ تمام چیزاں جو ہے حرفوں پہ لگتے ہی، حرف کے اوپر نیچے ادھر ادھر لگتے ہے نا. یہ دیکھیں آپ، ہے نا، یہ تمام چیزاں ہیں. کون سے ہیں؟ پہلے میں یہ پڑھاؤں گا آپ کو، کون سا کیا ہے، کس کو کیا کرنے کا ہے، اس کی آپ کو اچھی پہچان ہونے چاہیے. زبر، زیر، پیش. اس کے بعد پڑھاؤں گا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس کے بعد پڑھاؤں گا آپ کو یہ جزم، جس کو عربی میں بولتے سکون. اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا تجدید. اس کے بعد پڑھاؤں گا تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. یہ سب لگنے والے ہیں، حرفوں پہ لگتے ہیں. تو یہ لگے تو کیا ہوتا، کون سی علامت سے کیا بدلتا، کیسا کرنا ہے، کیا رول ہے اس کا، وہ ہے کیا پہلے اس کا نام کیا ہے نا، اس کو پڑھنا کیسا ہے، وہ لگا تو کیا کرنا ہے، یہ پوری چیزیں بتاؤ. اور پھر یہ آخری میں آپ کو بتایا ایک پتلا مد اور ایک موٹا مد. تو یہ پورے چیزیں ہم پڑھیں گے، اور ہم شروع کریں گے زبر زیر پیش. پہلا سبق زبر زیر پیش، دوسرا سبق ہے نا، ایک کے بعد ایک سبق ہے نا، دوسرا سبق، تیسرا سبق، چوتھا سبق ہے نا. پہلے یہ چیزوں کے بارے میں پڑھ لیے تو جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، جب ہم سورے پڑھیں گے، غلطی نہیں ہوگی. آپ کو ہر چیز کی پوری معلومات رہیں گی، یہ ہے کیا چیز، کرنا کیا ہے ہم کو نماز قرآن پڑھتے وقت میں، ہے نا، اور کہاں پہ کتنا کھینچنا ہے، کہاں کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے نا. کل میں آپ کو بتایا، میں آپ کو 3 چیزوں سے
क्लास शुरू करूंगा। पहला है मखारिज, दूसरा है मकदार, और तीसरा है अहकामात। अहकामात बोलते हैं रूल्स को। अरबी लैंग्वेज में देयर आर ए सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स के हिसाब से पढ़ना है हमारे। वो रूल्स क्या है, अरबी ग्रामर के वो रूल्स क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। मौलवी साहब के पास क्या है, ये जो मौलवी साहब पढ़ाते उनकी, दे डोंट हैव ए व्हाइट बोर्ड, उनके पास सिस्टम ही नहीं है व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया तो उन्हें भूखा मर जाता, उन्हें 20 मिनट 15 मिनट पढ़ा के दूसरे घर को जाना रहता उसको, उन्हें क्या इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा बेचारा, उसका माश है वो, है ना। कोई उसको एज ए फन नहीं पढ़ाते, कोई यानी डेडिकेटेडली नहीं पढ़ाते। मैं जब देखा कि मौलवी साहब पढ़ा रहे सही नहीं, तो जब मेरे को मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं है ये कोर्स, मौलवी साहब उसको सही तरीके से पढ़ाए तो हर आदमी सीख सकता है। तो मैं क्या करा यार, मैंने इसको अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मैं ये कोई 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई 15 साल दुबई में पढ़ाता रहा, मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों को जमा करके जबरदस्ती पकड़ के, छुट्टी के दिन फजर के बाद लोग भाग जाते क्योंकि वहाँ नौकरियों का बहुत मसला रहता। तो छुट्टी वाले दिन, जुम्मा हफ्ता छुट्टी रहती, जुमेरात जुम्मा छुट्टी रहती, हफ्ता तो छुट्टी वाले दिन फजर में लोगों को पकड़ के मैं सिखाया, है ना। बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, हर जगह के, टैमिलियंस, मद्रासी, कहीं के भी मुसलमान है तो बस है ना। फिर मैं जब वापिस आया, रिटायर्ड होके हैदराबाद वापिस आया, मैंने हैदराबाद में आते ही काम शुरू कर दिया मस्जिद में, महल्ले में, जहाँ हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी मिला उनको पकड़ के एक बैच बनाता था, 20-25 आदमी का क्लास शुरू कर देता था, है ना। ऐसे पढ़ाते बेहिसाब लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद कोविड आ गया, 2019 में कोविड आ गया, लोग एक दूसरे से मिलने नहीं लगे। मिलना जो है एक जगह जमा होना, लोग बहुत खराब समझे जाने लगा, बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, एक जगह इतने लोग जमा हो गए तो क्योंकि कोविड था भी ऐसा। तो मैं बोला यार अब कैसा करना है, लोग मिल रहे नहीं, मस्जिदों को आ रहे नहीं, पढ़ रहे नहीं। तो मैंने फिर जो है जूम पे शुरू कर दिया इसको। इतना फायदा हुआ है क्योंकि आप एक महल्ले में पढ़ाएंगे वो महल्ले वाले खत्म हो जाते, एक मस्जिद में पढ़ेंगे वो मस्जिद के जितने पढ़ने वाले खत्म हो जाते, नए लोग नहीं मिलते आपको। जब मैं जूम पे आ गया तो पूरा खुल गया, इसके दरवाजे खुल गए। अब आप कश्मीर में बैठे पढ़ रहे हैं, कोई कानपुर से पढ़ रहा है, कोई भोपाल से पढ़ रहा है, कोई दिल्ली से पढ़ रहा है, कोई केरला से पढ़ रहा है, कोई मद्रास से पढ़ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा है, कोई शहर से पढ़ रहा है। अभी मैं जो है मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ। कल मैंने आपको बोला था मेरी अमेरिका की टाइमिंग से यहाँ की फजर में भी एक क्लास है, यहाँ की अमेरिका में, ह्यूस्टन में, जिसमें ह्यूस्टन पूरे अमेरिका के लोग, आप पूछो कोई डालास का है, कोई मिचिगन का है, कोई कनाडा का है, कोई कुवैत से पढ़ रहा है, कोई यूएई से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। उसमें मेरी एक क्लास में कोई 12-13 कंट्री के लोग आए सुबह की क्लास में। अभी ये क्लास में तो पूरे इंडियन से ही है ज्यादातर, और वो क्लास में बहुत से पाकिस्तान के भी है और हर जगह के लोग हैं उसमें। तो क्योंकि वो ज्यादातर इंग्लिश में होती है तो वो उसमें जो है यहाँ पे लोकल लोगों का ख्याल करते हुए उसको बाइलिंगुअल करना पड़ता। तो एनीवे, बैक टू अवर लेसन। तो मैं आपको ये जो अहकामात है, रूल्स बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक रूल पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके एक्सरसाइज करेंगे, उसका एक सूरा पढ़ेंगे। तो उस लिहाज से तो ये पहला जो बताया था मैं आपको, मखारिज, कल भी बताया था इसके बारे में। ये हर्फ के निकलने की जगह है, ये हर्फ के अभी मैं जब आपको क्लास शुरू करे मैं बताया जल्ला, जल्ला, वल्ला, जल्ला, हमको नहीं मालूम कौन सा जल्ला का क्या माने है। अभी मैं आपको बताया तो थोड़ा मालूम हुआ कि कैसा डिफरेंस माने। तो अगर आप उसको सही जगह से वो हर्फ अदा करे तो मैंने सही माने समझेगा सुनने वाला। अगर आप एक ही आवाज से चारों पढ़ दिए तो उसको कौन सा मालूम होगा कौन सा जल्ला है। तो मखारिज में जो है कल मैं बता रहा था आपको 28 हर्फ है। 28 हर्फ के निकलने के 17 मुकामात है आपके मुंह में, आपके मुंह के अंदर। हाँ, होठों से, लबों से, होठों के गीले हिस्से से, होठों के सूखे हिस्से से, हलक से, ऊपरी हलक से, दरमियानी हलक से, नीचे के हलक से, तारक से, मुंह के अंदर आने के बाद जबान की जड़ के पास से, जबान की नोक से, जबान की करवट से,
है ना, तालु से जबान के मरकजी जबान तालु को लगाने से कौन से हर्फ निकलते, तो हम जैसा जो हर्फ जान से निकलना है वहां से अदा करेंगे तो उसका मखरज सही हो जाएगा। उसका मखरज बोलते हैं हर्फ के खारिज होने की जगह, हर्फ के निकलने, जान जनरेट होता, जो हर्फ जान जनरेट होता मुंह के अंदर वो जगह को बोलते हैं मखरज। वो हर्फ निकलने की वो जगह है ओरिजिनल नेचुरल जगह क्या है उसकी। तो पढ़ने और बोलने में सुनने में अच्छा दिखता है, आप लगता कोई लैंग्वेज में आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे, अरबी जबान मालूम होती कि अरबी जबान कैसे रहती। आयन सही पढ़े तो आयन दिखता आपको, है ना। अगर आप आयन सही नहीं पढ़े, अलिफ से पढ़े, कल मैं बताया आपको काबा, काबा काबा बोले तो अलिफ से लिखे तो काबा है वो, काबा का आयन निकालना है, आयन नहीं निकलता हम लोगों का, हम आयन निकालेंगे, हाँ सही करेंगे इंशाल्लाह, मखारिज पे काम करेंगे। मकदार है क्वांटिटी, कहाँ पे कितना खींचना है, कितना छोटा पढ़ना है, कितना लंबा करना है, कौन से मत की कितनी मकदार है, कौन सा मत की मकदार है, कशिश कितनी है, खींचने की मकदार कितनी है, मकदार को कैसा नापना, नापने का पैमाना क्या है, हाँ कौन सा हर्फ कितने हरकत पढ़ना है, ये तमाम चीजें जो है अब हमारे क्या बोलते हैं सबक में, हमारे लेसनों में आएंगे। एक के बाद एक हम शुरू करेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे, इसको जो है मुकम्मल। हमारा सबसे पहला लेसन रहेगा जो कल मैं शुरू करूंगा, आपका आज उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वो है हरकत सलासा। पहला लेसन हरकत सलासा, हरकत सलासा फर्स्ट लेसन। हर एक आदमी कॉपी में लिख लेना, समझना, उसको उस पर गौर करना, है ना। उसका नाम है हरकत सलासा। सलासा बोलते तीन को बोलते अरबी में, वाहिद तिनेन सलासा। वाहिद बोले तो एक, तिनेन बोले तो टू, सलासा बोले तो तीन, अरबा बोले तो चार, खमसा बोले तो पांच। एक 9-10 तक तो भी मालूम रहना हमारे को, थोड़ा एक जानने वाले, है ना, एक जानने वाले को मालूम रहना, तमाम चीजें मालूम। आप देखेंगे हर काम करने के लिए आपको कुछ तैयारी करना पड़ता उसके लिए। आप हम लोग जो है हज उम्रा पे जाते, हज पे जा रहे हैं या उम्रा पे जा रहे हैं, हज व उम्रा क्या करना है आपको हज उम्रा पे जाने के लिए। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं सुन के हैरत हो गई, मैं मौलाना कोई नदवी साहब की थी, वो क्या लिखे उन्होंने, 3 चीजों की तैयारी करना आप उम्रा और हज पे जाने वाले। क्या क्या तैयारी करना, कुरान को तजवीज से पढ़ना आना कंपल्सरी है। बोले आप जाके क्या करने वाले हैं, क्या दुआ मांगने वाले, आपको दुआ मांगने ही नहीं आता, पूरा उलट पुलट है, आपकी जेर जबर सही नहीं है, आपकी तिलावत सही नहीं है, आप कुरान सही नहीं पढ़ सकते, आप दुआएं सही नहीं पढ़ सकते, वहां जाके क्या दुआएं करेंगे आप। क्या घूमने के लिए जा रहे हो, साइट सीइंग को जा रहे क्या हम, टूरिज्म पे है क्या, टूरिज्म करने जा रहे। हाँ, उन्होंने बोले पहला काम हर हज पे जाने वाला, कुरान को तजवीज से पढ़ा जाए, कुरान को तजवीज से सही पढ़ा जाए, ये सीखना, उन्हें तैयारी करना, 4 कोर्स करना 4 महीने का। आप कुरान सही पढ़ना, आगे बाद प्रोग्राम बनाना, कुरान को तजवीज से पढ़ा जाए। उन्होंने बोले दूसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने बोले दूसरा पॉइंट यह है पूरे कुरान को एक बार उसका तर्जुमा पढ़ा जाए। जब आपको अच्छा पढ़ना आ गया ना, पूरा कुरान एक बार आप अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में तर्जुमे मौजूद है। करने वालों ने इतना काम किया, हम पढ़ नहीं सकते यार। उन लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, जिंदगियां लगा दी हैं, हम पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ने के भी काबिल नहीं है। हम कुरान के वास्ते क्या कर सकते फिर हम एक बार कुरान पूरा मानो से पढ़िए, समझते हुए अपनी जबान में, जो भी जबान आपको आती, आपकी जो मदर टंग है उसमें पढ़िए, हर लैंग्वेज में मौजूद है तर्जुमे। एक बार पढ़िए यार अपनी कुरान। अगर नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है तो मत जाइए। हज पे कहीं भी जा रहे हैं, वहां पे कोई ताजमहल है वो वहां जाके देखने के लिए, क्या कोई एफिल टावर है, पेरिस को जा रहे हैं आप एफिल टावर देखने, अमरीका को जा रहे हैं घूमने के लिए, आप उम्रा को जा रहे हैं, भैया हज को जा रहे हैं आप, तो क्या करना है, तर्जुमे से एक बार कुरान पढ़ना चाहिए, तर्जुमे से एक बार कुरान पढ़ना चाहिए अरब में। ये तैयारी है। हमारी तैयारी क्या है, कपड़े सिला रहे, आराम खरीद रहे, सूटकेस खरीद रहे, टिकट खरीद रहे, वीजे बना रहे,
अरे यार वीजे बाद में बनाओ, पहले कुरान से ही पढ़ो, तर्जुमे से कुरान पढ़ो, पहले आप उम्रे को जा रहे हो तो ये तैयारी है. दिस इज द प्रिपरेशन, एक्चुअल प्रिपरेशन है. तीसरा और आखिरी क्या है मालूम है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है. उन्होंने लिखा आप हुजूर की सीरत पे कोई किताब पढ़िए. हुजूर की सीरत पे, हुजूर कब पैदा हुए, कैसा पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन सी उम्र में क्या क्या करे, पूरी उनकी जिंदगी कैसा गुजरी, कितने मारिके हुए, कितने जंगा हुए, कितने गजवे हुए, कितने यानी जो जो हजिए हुए, क्या है वो पूरे उनकी हिस्ट्री पढ़िए. मदीने को कब गए, मदीने में क्या क्या हुआ, कुरान कब मुकम्मिल हुआ, कैसा कैसा जंगा हुए, कैसा मक्का फतह हुआ, कौन सी जंग कैसा हुई, हुजूर कैसा जो है जख्मी हुए जंग में. ये आप पढ़िए, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए. दुनिया के तमाम लोगों की लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मुसन्निफों की, शायरों की, लीडरों की, इसकी उसकी. आप पूछो, आप लोगों से पूछो, पूरा क्रिकेट का बायोडाटा मौजूद है. कौन सा प्लेयर कितने सेंचुरियां मारा, कितने छक्के मारा, किसको कितने विकेटा मिले. अरे काई क्या हंसते भाई, क्या क़यामत में सवाल होगा. ठीक है मालूमात, जनरल मालूमात के लिए, लेकिन अपने मालूमात भी तो जरूरी, अपने दीनी मालूमात भी तो जरूरी है. आप हुजूर की लाइफ हिस्ट्री पे हजारों किताबें लिखी हुई है. अगर हुजूर की बायोग्राफी के ऊपर किताबें जमा करें तो एक लाइब्रेरी बन जाती. हजारों लोग लिखे उनकी उनकी लाइफ हिस्ट्री पे किताबें, और मशहूर किताबें हैं उसमें. और आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई मौलाना अली मियां नदी की कोई 8 जिल्दों वाली किताब लेके पढ़ो. आप जिंदगी भर पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए आजकल. एक एक किताब इतनी मोटी मोटी है, 8 जिल्दों में, कब पढ़ना हम वो, उन्होंने कब लिखे होंगे बेचारे, उन्होंने लिखे. हम हजरत आवाज नहीं आ रही हजरत, आवाज नहीं आ रही. कितनी देर से नहीं आ रही? नहीं आ रही है, आ रही है. आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज अच्छी तरीके से आवाज आ रही है. लो आ रही है, लो आ रही है. आप अपना आवाज वॉल्यूम, बिल्कुल सही आ रही है, बेफिक्र रहे. अच्छा है. आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सबको आ रही आवाज, आप अपना थोड़ा वॉल्यूम सेट कर लीजिए तो इंशाल्लाह. तो मैं ये बोल रहा था, हुजूर की सीरत के ऊपर, सीरत की कोई भी किताब पढ़िए, सीरत की कोई भी किताब पढ़िए. आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत मोटी किताब पढ़िए, एक चलिए एक मीडियम रेंज की किताब तो पढ़ सकते हैं. हम नावेला चार्ट लेते, हम लोग माइक बंद करके बात करिए, माइक बंद करके बात करिए, माइक बंद करके प्लीज. तो हम लोग मैगजीना चार्ट लेते हैं, सुबह उठ के अखबार चार्ट रहे हैं पूरा. एक सीरत की किताब पढ़िए, जिंदगी में पूरी एक किताब पढ़ी. अभी देखिए ये रहीकुल मख्तूम, रहीकुल मख्तूम बहुत मशहूर किताब है. सऊदी वाले ने उसको फर्स्ट प्राइज दिया है सीरत का. तो आप, वो किताब बहुत मशहूर है और अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है. आप उसको बुक करेंगे तो 200-300 रुपए की किताब है, घर पे आ जाएगी. उर्दू बोलते हो उर्दू, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश, जो लैंग्वेज बोले तर्जुमे भी है उसके. आप रहीकुल मख्तूम पढ़िए, बहुत मुख्तसर किताब है. हजरत और उस किताब का नाम लिख दीजिए स्क्रीन पर. मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, लिखने वाले का नाम पूरा, हर चीज डाल दूंगा. आप अमेज़न पे खाली उसको ऑर्डर करिए, घर पे पार्सल आ जाएगा. दूर यतीम भी है, दूर यतीम अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है भाई, पूरे वर्ल्ड फेमस किताब है, हर जगह मौजूद है. इंग्लिश में भी उसके तर्जुमे हो चुके हैं, हर बहुत सी जबानों में उसके तर्जुमे हो गए. और सऊदी माइक बंद रखे, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं. माइक बंद कर लीजिए ना. ये लोग जो माइक खोले हैं वो लोग माइक बंद करिए. शौकत साहब, शौकत फिजिक्स साहब, माइक कहीं को खोले, आपको बात करना नहीं है, आप अपना माइक बंद रखे ना, तो घर की आवाजें आते रहती नहीं. तो आप क्या करिए, एक सीरत की किताब खरीद के पढ़िए. हाँ, ये 3 चीजें करिए आप. ये 3 चीजें कहीं के लिए जरूरी है अगर आप हज और उम्रे को जा रहे हैं. आप इसको बोलते हैं तैयारी, इसको कपड़े सिलाने को तैयारी नहीं बोलते. दोस्तों से मिल रहे हैं, दावतां खा रहे हैं, फूलों के हाराम पहन रहे हैं. अरे यार, फूलों के हाराम पहन के क्या आपको फायदा होने वाला है भाई? कहीं कुछ मौका खराब कर रहे. हाँ, लोग दावतां दे रहे हैं, दावत में आने के बाद दावतां दे रहे हैं, खामों का धूम धड़ाका. हाँ, आप कुरान सही पढ़िए और तर्जुमा पढ़िए सीरत की. ये तो खैर एक पढ़ाता है एक ज़ैली बात थी. तो ये कल हमारा जो सबक है, मैं उसके बारे में बता रहा था. कल का हमारा सबक में, कल क्लास शुरू होती, इसको पढ़ाना शुरू करते. हरकत सलासा, हरकत सलासा, 3 हरकत. तो ये 3 हरकत किसको बोलते हैं? और इसके बाद हम क्या करेंगे,
اس کے بعد ہم اس کا ایکسرسائز پڑھنا شروع کر دیں گے. کل سے ہم لوگ بالکل پریکٹیکل ہماری یعنی تعلیم کا آغاز ہو جائے گا. پورا پہلا لیسن رہے گا اور میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا, ایک ایک جتنے چیزیں ہیں پورے سمجھاؤں گا, اور اس کا ایکسرسائز کی پریکٹس بھی دلاؤں گا, اور گھر میں پڑھ کے آنے کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہم آج کا سیشن تھوڑی سی نیچے کرنا, اسکرین چھوڑ لینا اس کا نیچے ڈال دیتے ہیں نا پھر گروپ میں, کوئی پریشانی تو کوئی بات نہیں ہے کر لیں. تو میں آپ کو وہ کتاب کا مصنف کا نام لکھا ہے, میں اس کا پورا ہی بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کو جو ہے میں کل کچھ لوگوں نے میرے کو میسج بھی کیا تھا, کل کلاس میں بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ کلاس کی ریکارڈنگ ڈال دیے تو ہم گھر میں بیٹھ کے کوئی چیزیں اگر کلاس میں سمجھ میں نہیں آئے تو ہم بعد میں بھی سن لے سکتے. تو میں کل پہلے دن کی کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیا تھا پورا. بہت اچھا بہت اچھا ہے. پورا اگر کوئی سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ریکارڈنگ میں سن کے پھر سمجھ سکتے ہو اس کو. بہت شکریہ اچھا حضرت, بہت اچھی کوشش ہے. ہاں, میں روزانہ آپ کو کلاس کی ریکارڈنگ بھی ڈال دوں گا, اور ہمارے ساتھی ہیں آپ ان کے لیے دعا کریے, ان کی درازی کے لیے. ہمارے جناب ایڈوکیٹ عامر صاحب ہیں, وہ بیچارے خاص طور پہ آ کے ریکارڈنگ کر کے پورا اس کا وہ اس کو ایڈٹ کر کے پورا بنا کے اس کو جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں نے نمبر اس میں ڈالا سر, وہ ایڈ کرنا آپ کو بھی ان کو بھی تمام ان کے دنیا کے اور آخرت کے ان کے تمام مرادیں اللہ تعالیٰ. تو یہ تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنا ہے, کوئی کل چیز کلاس ہوگی, کل فرائیڈے ہے نا, کل کلاس ہوگی. ہاں, کل ایوری فرائیڈے از اوور ہالیڈے. ویکلی ہالیڈے. تو وی ول میٹ آن سیٹرڈے. ہم سیٹرڈے کی صبح ملیں گے. کل جمعہ ہے, کل ہماری کلاس جمعہ کو نہیں ہوگی. ہاں, بہت اچھا ساؤنڈ پڑھ کیا آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر. میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا. سر میں نے ایک نمبر بھی ڈالا تھا, وہ ایڈ کرنا گروپ میں سے. کس کو؟ سر چیٹ باکس میں نے ایک نمبر ڈالا, اس کو ایڈ کرنا پلیز. ہاں, آپ میرے کو وہ بھیجیے, میرے کو واٹس ایپ میسج بھیجیے, میں گروپ میں وہ کر دوں گا انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی پرابلم ہے میرے کو بتاؤ. کسی کا کوئی پرابلم سر میں نے چیٹ باکس میں ڈالا وہ نمبر, واٹس ایپ نمبر, تو ایڈ کرنا گروپ میں. بھائی 2 منٹ بھائی, ایک سوال تو پوچھنے دو بھائی, خاموش رہو نا. پوچھیے. ہیلو عظیم سر, میں ایک چیز پوچھ رہا تھا, آپ یہ ہوم ورک جو دینے والے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ ہم کو آپ کو بھیجنا ہے. میں ایسا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں لائیو کلاس کے اندر ہم لوگ سے سن لیں اور ہم کو یہی غلطی کی اصلاح کر دیں, تو ایسا بہتر رہے گا. لائیو کلاس میں ہر ایک سے پڑھاؤں گا. میں لائیو کلاس میں بھی ہر ایک سے پڑھاؤں گا. آپ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے کیسا ہماری کلاس چلتی ہے, تو آپ ماشاءاللہ پورا سیٹسفائی ہوں گے انشاءاللہ. میں پڑھاؤں گا. جو بڑے بڑے سورے رہیں گے, تو آگے جا کے جب بڑے سورے آئیں گے اور میں بہت سی چیزیں پڑھاؤں گا, تو وہ اس اسٹیج کی میں بات کر رہا تھا. تو آپ بالکل آپ ہو رہی ہے. آپ میرا نام سر حضرت عارض ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت عارض ہے, وہ گستاخی ہو جائے گی تو پتہ نہیں, اس کا برا نہیں ماننا. ہم 7 لوگ ابھی 90 لوگ 100 لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی انشاءاللہ. جی جی میری التجا ہے آپ اپنا چہرہ ایک بار دکھا دیجیے. جی اچھا, میں فرائیڈے کے دن, سیٹرڈے کے دن انشاءاللہ میں یہاں پہ ابھی بیٹھا ہوا ہوں. وہاں لائٹ نہیں ہے مسلسل, اور اس وقت یہ بیٹری بھی لو ہے میری, اس لیے بھی شاید آواز کم آ رہا ہے. تو سیٹرڈے انشاءاللہ نو پرابلم. انشاءاللہ ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اعظم بھائی ایک سوال انشاءاللہ. کہ میں اعظم بھائی اردو مجھے لکھت نہیں آتی ہے, اور ترجمہ میں رومن انگلش میں پڑھتا ہوں. میں ترجمہ والا کوئی بات نہیں, آپ انگلش میں پڑھیے, رومن انگلش میں بھی آیا ہوا ہے, رومن انگلش میں پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس سے تو یہ روز صبح 6 سے 8 بجے تک قرآن پڑھاتا ہے. اب اس نے بولا اب میں سیٹرڈے سے پڑھاؤں گا روز. نہیں, ہمارا ویکلی ایک دن چھٹی ہے, جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ایک چھٹی ہے ایوری ویک. ہم پھر سیٹرڈے سے کنٹینیو کریں گے. صرف جمعہ کو جمعہ چھٹی ہے, اور ہر دن پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے کو چھوڑ کے باقی 6 دن ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کو کیونکہ جمعے کے دن میری ایک اور بہت
क्लास है जो बहुत पुरानी है, वो मैं अटेंड, वो मेरे को लेना रहता जी इंशाल्लाह। तो मैं दुआ पढ़ा के आज की क्लास खत्म करूं इंशाल्लाह। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा हमारा रब जो बहुत ही इज्जत जो वाला बहुत ही और बरी है उन तमाम बातों से तमाम बातों से जो मुश्रिक बयान करते हैं। मुश्रिक लोग बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है के लिए हैं, जो सारे जहानों का पालने वाला है। पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।